اب ضمیروں کا شمار کرنا، تقاضا یہ تھا کہ 6 ضمیر غائب کے ہوں، 6 مخاطب کے ہوں، 6 متکلم، 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے۔ جب ہم نے عربی کلام میں زبان میں قدم رکھا تو ہمیں غائب کے 6 نہیں ملے، 5 ملے۔ زاربا، زاربا، زارابو 3، زاربت، زاربتا، زاربنا۔ زاربتا اور زاربا ایک چیز ہے، دونوں جگہ الف ہے۔ یضربان اور تضربان میں وہی الف ہے دونوں جگہ۔ تو غائب، تثنیہ، مذکر، مؤنث دونوں کے لیے ایک لفظ، تو لہذا 6 کے بجائے 5۔ مخاطب میں ہم نے قدم رکھا تو ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتن، تما تو دونوں ایک ہیں، تو 6 کے بجائے 5۔ مخاطب میں بھی ایک لفظ تثنیہ کا، غائب میں بھی ایک لفظ تثنیہ کا، 2 کا کام دیتا ہے۔ آیا متکلم تقاضا 6 کا، صیغے کل 2، اضربو، تضربو، ضربتو، ضربت۔ اب ضربتو سے واحد کا کام لینا ہے مذکر مؤنث، اور ضربنا سے سارے کام لینے۔ اب یوں کہیں تقاضا غائب میں 6 کا کتنے ہوئے؟ 5۔ مخاطب میں 6 کا کتنے ہوئے؟ 5۔ متکلم میں 6 کا کتنے ہوئے؟ 2۔ متکلم سے 4 گئے، غائب سے 1، مخاطب سے 1، 4 اور 2 6۔ اب تقاضا یہ تھا متکلم، مخاطب، غائب ملاؤ تو کل کتنے بنے؟ 18۔ 6 کٹ گئے تو باقی کتنے بنے؟ 12۔ اب 12 مرفوع متصل، 12 مرفوع منفصل، اسی طرح منصوب متصل منفصل، اور 12 مجرور متصل۔ تو 12 کو 5 سے ضرب دو، 60۔ تقاضا تھا 18 کو 5 سے ضرب دو، 90۔ تقاضا تھا 90 ضمیر ہو، لیکن تخفیف ہوئی، اشتراک ہوا، ایک لفظ سے کئی معنی لیے گئے، اس وجہ سے وہ 90 کے بجائے 60 تک پہنچے۔ لیکن چھوٹی کتابوں میں فرق کر لیتے ہیں، زارا با، زارا بتا، ایک جگہ تا ہے ایک جگہ نہیں، تو پھر طالب علم نہیں سمجھے گا استاد جی یہ تو فرق ہے، تو اس کو جدا گنوا دیتے۔ ضربتما مذکر کا کہتے ہیں ضربتا سے بنایا، ضربتما مؤنث کا کہتے ہیں ضربتے سے بنایا، 2 ہو گئے۔ تو پھر اس کو یہ الگ گنوا کر غائب 6 پورے کر دیے، مخاطب 6 پورے کر دیے، اور متکلم وہی 2، تو کتنے بن گئے تھے؟ 14۔ تو اس وجہ سے واقع میں 12 ہیں، گننے میں لوگ اس کو 14 گنتے ہیں۔ تقاضا 18 کا تھا، تو تقاضا 18 کا ہوتے بھی واقع میں 60 ہیں، 12 ہیں تو اس کی وجہ سے ہیں 60، اور طالب کی مبتدی کی سہولت کے لیے اس کو 70 گنتے۔ نہیں سمجھتے؟ کوئی طرح ایسا آپ کا قوم پرست کہ مبتدی کے لیے سہولت کی خاطر کہ زارا با اور زارا بتا کو الگ گن لیں تاکہ پریشانی میں نہ آئے، اصل 60 ہیں، تقاضا 90 کا تھا، گننے میں 70۔ دیکھو جناب، اسم غیر متمکن 8 قسم ہے۔ پہلی مضمرات، مثال دیتے ہیں آنا، جس کا معنی من، مرد عورت دونوں کے لیے آتا ہے۔ ضرب تو زدم من، ایا یا خاص مرا، اور زارا بانی بزد مرا، اور لی کا معنی مرا میرے لیے۔ یہ 70 ضمیر ہے۔ سوال کا جواب آ گیا کہ نہیں؟ 70 نہیں، کتنا ہے؟ 60 ہے، لیکن گننے میں 70 ہے۔
دیکھو ہفتہ پورا کرتے 14 مرفوع متصل ضربت ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتنا ضربتما کو 2 دفعہ گنا زارا بازارا بازارا بو زارا بازارا بتا ضربنا 14 پورے ہو گئے. تو یہ زارا بازارا بتا اور ضربتما تما 2 دفعہ اور یاد رکھنا ان میں 2 میں ضمیر مستتر صرف 2 جگہ ہے. طالب علم غلطی کرتا ہے جب زارا با پڑھتا ہے تو کہتا ہے ہما ضمیر مستتر. تو زارا با میں ہما نہیں ہو سکتا, یہ خود الف ضمیر یہ بارش ہے. زارا بت اور زارا با 2 صیغے ہیں جہاں مستتر ہو سکتا ہے. اسی طرح پھر آخر تک پڑھتے چلے جاؤ لیلنا لکم لکم لکے. یہ کل 70 ضمیر ہے جو واقع میں 60 ہے. اس چیز کے بعد باتیں تو بہت ہیں. عام ایک مبتدیوں کا سوال کہ ہم ارشاد الصرف نے شروع کیا ضرب 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 ضربتا, ادھر آپ نہ میں تو کہتے ہیں ضرب تو ضرب نہ الٹا. وہ الٹے ہیں یا آپ الٹے ہیں؟ ایک تو ضرور ہوگا. تو گردان کو تبدیل کیوں کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہر ایک کا موضوع الگ ہے. ان کا موضوع ہے پہلی جز زارابا زارابا زارابو. فعل کی بات کرتی تو فعل میں اصل زارابا, اس پر باقی سارے صیغے بنے تو جو اصل ہے اس کو پہلے ذکر کریں. ہماری بحث ہے فاعل سے, تو فاعل میں اصل ضرب تو میں متکلم, تو اس وجہ سے متکلم پھر مخاطب پھر غائب. موضوع کے مختلف ہونے کی وجہ سے تبدیلی جو ہے صیغے کی ذکر میں تبدیلی ہو. بات ختم. آخری بات کہ ضمیر مبنی کیوں ہے, اس میں کئی وجوہ. ایک تو یہ کہا گیا کہ اس میں شبہ وضعی, ضربتا میں تا ایک حرف ہے, ضربتے ایک حرف ہے, ضرب تو ایک حرف ہے, ضربا کا ایک ہے. بعض میں حرف کا وزن مل جاتا ہے تو اس کو شبہ وضعی کہتے ہیں. باقی میں لگائیں گے حکم تردل للباب, باب کی موافقت کی خاطر. کچھ حضرات کی ایک دوسری وجہ ہے شبہ افتقاری. شبہ افتقاری کے سارے ضمیر متکلم مخاطب غیب کرینے کے محتاج ہوتے. صرف انتا لکھا ہو, آگے پیچھے کوئی کرینہ نہ ہو, تو اس کا معنی کس پر منتقل کریں؟ صرف آنا لکھا ہو قرائن سے فیصلہ ہوتا ہے, اور صرف ہوا لکھا ہو آگے پیچھے کرینہ نہ ہو تو تعین نہیں ہو سکتا. مقبل مرجع ہو یا مابعد تفسیر ہو یا معہود فی ذہن ہو, پھر تو ہوا کا معنی ہو سکے گا ورنہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے ضمیمے کا محتاج ہے, اس لیے کہتے ہیں اس میں شبہ افتقاری ہے. دماغ شریف میں پھر باتیں ہیں. انتا میں ضمیر تا ہے, آنا ہے, سارا ہے. یا میں ضمیر یا ہے, صرف یا ہے, دونوں ہیں. جب انشاءاللہ بڑے ہوں گے سب کچھ پڑھ لیں گے, کوئی بات نہیں. ہمارے اس میں اشارہ جو مشار الیہ کی تعیین کے لیے وضع کیا گیا. مثلا میں اشارہ کرتا ہوں, اب آپ انگلی دیکھ رہے ہیں, میرے اشارے سے آپ کچھ متعین نہیں کرتے. میں کہوں ھذا الباب, پھر متعین ہوگا کہ مراد دروازہ. اب ایسے کرنے سے کچھ نہیں, ھذا کہوں گا ساتھ اس کے لفظ ملاؤں گا تو انگلی کام دے گی. تو مشار الیہ کی تعیین کے لیے اس میں اشارہ, اور وہ یہ ہے, پڑھ لیں. ہاں جی, زا زانے زینے تا تی تے زہ زہی تہی تانے تینے اولائے ال ممدودہ الا ال مقصورہ. آ گیا دماغ میں. اب چند چیزیں قابل غور.
پہلی بات کہ ان اسماء کے آخر میں حرف لاحق ہوتا ہے خطاب کا، ذا کا، ذالکم، اولائے کا، کاف لاحق ہوتا ہے کاف حرفی پہ، توجہ ہے، کاف حرفی اتنی دو معنی دیتا ہے، ایک تو ذا میں تبدیلی کرتا ہے کہ ذا قریب کے لیے تھا، کاف نے آ کر اس کو ایک بٹن آگے دبا دیا، اور دوسرا یہ کہ کلام ہم کر رہے ہیں تو مخاطب ہمارا کون، ذا کا کہیں گے تو مذکر ہے، ذا کے کہیں گے تو مخاطب ہمارا مؤنث ہے مخاطبہ، ذالکم کہیں گے تو ہمارے مخاطب مذکر جمع ہیں، ذالکن الذی لمتننی، ذالکن کہیں گے ہمارے مخاطبات جمع مؤنث، یہ حرف ہے، اسم نہیں ہے، مخاطب کی تعین کے لیے آتا ہے، اور ذا کے معنی میں قریب سے اس کو بعید کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر درمیان میں لام بھی آتی ہے تو پھر معنی اور بعید ہو جاتا ہے، لام زائدہ ہے جارہ نہیں ہے، اور کاف حرف ہے اسم نہیں ہے، آگے سمجھ چلی۔ اگر ہم کاف کو اسم کہیں تو پھر اس کا اعراب متعین کرنا پڑے گا، پھر اسم اشارہ کو مضاف کہنا پڑے گا، کاف کو مضاف الیہ کہنا پڑے گا، اسم اشارہ مبنی ہے مضاف ہوتا ہی نہیں، اس وجہ سے اس کاف کو حرفی کہتے ہیں۔ اتنی بات آ گئی، تھوڑا سا معنی شرح کا دیکھتے جائیں۔ اسم اشارہ اسم وہ اسم ہے جو واسطے تعین مشار الیہ کے وضع کیا جائے۔ فائدہ نمبر 1، آخر ان اسماء میں کاف حرفی جو اوپر حال مخاطب کے دلالت کرتا ہے لاحق ہوتا ہے، نہ اسمی، کاف اسمی نہیں ہے، ورنہ اضافت اسم اشارہ کی لازم آئے گی، وہ ممنوع، یہ ناجائز ہے۔ کاف اور اسم اشارہ کے درمیان میں لام آتی ہے، لیکن تثنیہ کے آخر میں زانے کا، زانے اور کاف کے درمیان لام نہیں آتی، اولائے جہاں الف ممدودہ ہے وہاں لام نہیں آتی، اولائے کا حمزہ نہ ہو تو الا لے کا، لیکن حمزے کے ہوتے لام نہیں آئے، اور زانے کا میں زانے کا، زانے لے کا یہ لام نہیں آتا۔ ہاں ابن حاجب رحمہ اللہ قائل ہیں کہ لام آتا ہے، دیکھو فرماتے ہیں نیز لام درمیان اس میں اشارہ و کاف میں آیت ہے، کاف اور اس میں اشارہ کے درمیان لام آتا ہے، لیکن دال علی المثنی مطلقا جو تثنیہ پر دلالت کرتے زانے ہو یا تانے ہو، وہ اولائے ہے، اولائے ممدودہ، آج کیا ہے اے واو لکھ دیں، اولائے اور مصدر کے درمیان میں واو لکھ دیں، و مصدر بہائے تنبیہ میں آیت، و مصدر بہائے تنبیہ میں آیت، ہاذا جو ہا تنبیہ سے شروع ہے، جس پر ہا تنبیہ کہا گیا ہے وہ ہاں یہ لام نہیں ہے، ہاذا لے کا نہیں ہے، تثنیہ میں نہیں آتا، اولائے ممدودہ میں نہیں آتی لام، اور جس کے ابتدا میں ہاں حرف تنبیہ ہے وہ ہاں بھی لام نہیں آئے۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ جو تثنیہ کے الفاظ ہیں اس میں لام آتی ہے، اور دلیل دیتے ہیں ابن حاجب رحمہ اللہ کہ زانے کا، اس کو شد کے ساتھ پڑھتے ہیں زانی کا، تو یہ نون اصل میں ایک نون ہے ایک لام ہے، وہ لام بعید والی ابن حاجب فرماتے ہیں، لیکن دوسرے ناوی کہتے ہیں نہیں، ہاذانے میں ایک لغت ہے تشدید کی کہ نون کو ویسے مشدد پڑھتے ہیں، نہ کہ یہ نون لام سے بدلی، کیوں کہ ایک قرات ہے
ان ہاذان لساحران، ہاں کے ساتھ زان نہیں ہے، اور پھر کاف بھی نہیں ہے، کاف ہو تو لام ہے نا، کاف بھی نہیں اور نون برشد ہے، تو پھر لام کہاں سے آ گئی؟ اس لیے اس کی اپنی ذاتی شد ہے، اس میں ایک لغت ہے، نہ کہ لام نون ہوگی۔ لام کا معنی بتا دیا کہ یہ لام بود کا معنی دیتی ہے، لیکن بود زا میں آئے گا، انشاءاللہ آپ جہاد پہ نکلیں گے تو وہاں پھر آپ نے تربیت لینی، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، کہ یہ کاف خطاب تو بتاتا، ذالکنا میں مؤنثات سے بات ہو رہی ہے، ذالک کے مؤنث سے بات ہو رہی ہے، ذالک کا مذکر سے بات ہو رہی ہے، انا کا والا کاف اسم ہے اور ذالک کا والا کاف حرف ہے، شکل ایک، معنی ایک، بولنے والا ایک، مخاطب ایک جیسا، ایک حرف ایک اسم، اس کی وجہ کیا ہے؟ سمجھے سوال؟ کہ انا کا بے شک تو، ذالی کا یہ تجھے کہہ رہا ہے، ذالکم یہ تمہیں کہہ رہے، تو پھر وہ حرف ہے اور وہ اسم ہے، اس کا فرق کیا ہے؟ تو انشاءاللہ آپ پہنچیں گے، خدا کرے پہنچ جائیں چند دنوں میں، کیا ہو سکتا ہے کہ اعلی حرف بھی ہے، اسم بھی ہے، خلا جارہ حرف بھی ہے، فعل بھی ہے، حاشا مصدر بھی ہے، حرف بھی ہے، تو پھر یہاں ظاہر آپ کو کوئی علامت نہیں نظرے گی، ما سوا اس ماہیت، ایک چیز اسم بنتی ہے کہ معنی مستقل ہوتا ہے، اور وہی چیز حرف بنتے اس میں معنی غیر مستقل ہو جاتا ہے۔ اب معنی مستقل، معنی غیر مستقل، تو پھر انشاءاللہ آپ کو جامع کا حاصل محصول اور اس کے ساتھ اس کے حقائق پڑھنا پڑیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ اسم مستقل کیسے اور حرف غیر مستقل کیسے۔ تو بہرحال یہی فرق نکلے گا ضرور جب بھی آپ تحقیق پہ جائیں گے کہ انا کا میں کاف کا مستقل معنی اور ذالکا کے کاف کا وہ مستقل معنی نہیں ہے، اگرچہ ہر کتاب کا معنی نکلتا ہے، اس لیے ایک کو اسم کہتے ہیں، ایک کو حرف کہتے ہیں۔ بات ختم ہوگی۔ ایک اور فائدہ لکھا ہے کہ اس زانے اور تانے میں اختلاف ہے کہ یہ مورب ہے یا مبنی۔ کچھ حضرات کہتے ہیں رفع میں زانے، نصب جر میں زینے، راجولان راجولین، جیسے وہ مورب ہے جیسے یہ معنی تثنیہ کا لفظ تثنیہ تبدیلی آ رہی ہے، مورب نہیں تو کیا ہے؟ جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم رفع کے لیے استعمال ہمیں کرنا ہے تو ہوا کریں، اور نصب کے لیے ہے تو اس کو پڑھیں گے انہو، وہی ہوا ہے، اس کو پڑھتے ہیں انہو، اس کو منصوب متصل کہتے ہیں اور اس کو مرفوع منفصل کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہوا سے ہو بنا، نہ، ہوا الگ تھا رفع کی حالت کے لیے، نصب کے لیے جدا لفظ نیا بنائے، ہو غیری شکل ایک لگتی ہے، دکھا تھا، تو کہتے ہیں زان رفع کی حالت میں الگ ہے اور زین نصب کی حالت میں مستقل کلمہ ہے، وہاں سے بدل کرنی ہے، اور پھر جو وجہ شبہ کی زا میں ہے وہی وجہ شبہ زین میں بھی ہے، تو وجہ شبہ برابر ہے، ہر ایک صیغہ مستقل ہے، اس وجہ سے کوئی کسی سے نہیں بدلا، سب کو مبنی ہے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں لے لینا کہ کوئی مبنی تثنیہ نہیں ہوتا، جو تثنیہ ہے وہ مبنی نہیں ہوتا، تثنیہ مورب کے ساتھ ہے، راجولان اسد تھا، اس سے راجولان بنا ہے، تو یہ مورب کے ساتھ،
مبنی تثنیہ کا صیغہ جدا ہے، ہوا جدا ہے، ہما جدا ہے، ہم جدا ہے، کوئی کسے نہیں بنا. تو اس لیے احتیاط جو ہے نحوی کہ مورب میں کہیں گے مثنی اور مبنی میں کہیں گے دال علی التثنیہ، دال علی المثنی، یعنی جتنے مبنی ہیں الذی، اللذان، ہاذان، تان، سارے کے سارے مفرد ہیں، کوئی تثنیہ جمع نہیں. ہاں کوئی تثنیہ پر دلالت کرتے ہیں، کوئی جمع پر دلالت کرتے ہیں. دال علی المثنی ہے، دال علی الجمع ہے، جمع کے صیغے نہیں، نہ تثنیہ کے صیغے. تثنیہ اور جمع کا تعلق تبدیلی کے ساتھ ہے، اور تبدیلی مورب میں آتی ہے. مبنی میں جب تبدیلی نہیں آتی تو پھر وہاں تثنیہ جمع کیا ہوتا ہے؟ ہاں مبتدی کے لیے کہہ دیتے ہیں سزان تثنیہ ہے. اور اللہ تعالیٰ پڑھانے کا ذوق پیدا کرے اور نصیب کرے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اور اس چیز کو کبھی نہیں چھوڑے. باقی سارے کام کرو لیکن تدریس کے ساتھ کرو، کہ علم کا ذوق سب کچھ جو ہے تدریس کے ساتھ. تدریس کے ذوق میں ایک مبتدی کو کیسے چلائیں گے؟ تو پہلے ضروری نہیں کہ آپ پہلے دن آپ کو صحیح اور سچ لکھوائیں، تو کبھی پورا نہیں آئے گا. مثلا پہلے ارشاد الصرف آپ نے سبق پڑھایا ثلاثی 3 حرف والے، رباعی 4 والے، خماسی 5 والے کو کیسے آپ نے صیغہ لکھ دیا ضارب. اب وہ گنتا ہے ضاد، یو، الف، دعا اور را، درے، آگے فلور یا فلور. تو یہ 4 اب وہ لکھے گا رباعی. ٹھیک ہے، دیکھیں ہمیں کیا اس دن اس پر کوئی پابندی نہیں لگاؤ. جب آگے آئے گا تو پھر اس کو بتایا جائے گا بھائی ضاربن میں الف یہ نشانی ہے اسم فاعل، نشانی کو نہیں گننا، علامت کو نہیں گننا. ضربت میں تا علامت اس کو مت گنو. یہ دوسرے دن، تیسرے دن، 8ویں دن اس طریقے سے اس کو سمجھاؤ تو پھر آہستہ آہستہ وہ چڑھتا جائے. بچہ جب سیکھتا ہے چلنے کے لیے اٹھتا ہے گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے. آدمی اگر سواری سیکھتا ہے، سائیکل سیکھتا ہے، 4 دفعہ گرتا ہے، 5 دفعہ ٹھیک ہوتا ہے. تو اگر اس طریقے سے طالب کو چلائیں گے تو آپ بھی آسان وہ بھی آسان. تو اس لیے مبتدی کو غلط پڑھایا جائے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ استاد کو پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا، پھر تو کمزور ہے. پتہ ہوتے ہوئے غلط پڑھائے تو پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس کے ذہن کا خیال کرے، اس کے ذہن کی رعایت کرے. اب کبھی تعریف میں ایسا اجمال کر دے جس میں وہ فیض قیود ملحوظ نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، کم از کم کچھ چیز تو ذہن میں آ جائے. اچھا جی، تو ذان ذہن جمہور کے نزدیک یہ مبنی ہے، رفع کے لیے جدا صیغہ وضع، نصب جر کے لیے جدا ہے. جو لوگ مورب کہتے ہیں وہ اس کا اصل بھی بتاتے کہ ذان اصل میں ذات تھا، الف تثنیہ کا آیا تو پہلا الف گیا، تو لہذا ذا سے ذانے بن گئی. رہی بات کہ ان کی بنا کیوں ہے، تو فرمایا اس میں شبہ افتقاری، یا تو خارجی قرینہ ہو پھر متعین ہوگا کہ ذات سے مراد کیا ہے، یا صفت آئے ذالک الکتاب، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء. جب تک اس کو قرینہ نہ دو، صرف ذا 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 کرتے رہو، کچھ نہیں آئے. تو یہ ضمیمے کا، دوسرے قرینے کا، دوسرے کلمے کے ملانے کا، صفت یا بدل یا عطف بیان کا یہ محتاج ہوتا ہے. دوسری بات کہ کچھ معنی ایسے ہیں جو غیر مستقل ہیں. استفہام ایک معنی ہے غیر مستقل، شرط ایک معنی ہے غیر مستقل، نفی ایک معنی ہے غیر مستقل، نہیں ایک معنی ہے غیر مستقل، اور ہر معنی کے لیے حرف کی وجہ. اسی طرح اشارہ بھی ایک معنی غیر مستقل ہے، لیکن یہ ایسا معنی ہے کہ اس کے لیے حرف نہیں ملا، وہ معنی اسم میں دے دیا. تو جب غیر مستقل معنی اسم میں آ گیا تو کہیں گے حرفی معنی اس کے اندر موجود ہے. تو شبہ معنوی بھی ہے، چاہے حرف ہو یا نہ ہو، وہی معنی غیر مستقل ہونا تو ہے.
تو اس میں اشارہ دو وجہ سے مبنی ہے. ایک تو شبہ افتخاری ہے کہ حرف کی طرح دوسرے کلمے کے ملانے کا محتاج ہے، اور دوسرا اس کے اندر شبہ معنوی ہے کہ ہر اس میں اشارہ میں حرفی معنی موجود ہے، غیر مستقل ہے. آگے بات، مؤنثات کے صیغے ہیں تا تی، تو تا اور تی اور تہزے میں کس کس کے آخر میں کاف آئے گا یا لام آئے گی؟ فرمایا دو صیغے، تا اور تی. تا کا تا لے کا، تی کا تی لے کا. پھر تقویم میں پڑھتا ہے تل کر رسول یا تل کر رسول. تو یہ ہوئی کاف، وہی لام، وہی تا یا تی. اس کے علاوہ باقی ایک حرف زہی ہے، تو بعض کہتے ہیں زہی کے آخر میں کاف آ سکتا ہے زہی کا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خطا فاحش ہے. باقی مؤنث کے صیغوں میں واحد کے جتنے ہیں نہیں آتا، تا اور تی میں آتا ہے کاف اور لام بھی. اولائے آخری فائدہ کہ ممدودہ کے ساتھ ہو الف یا مکسورہ کے ساتھ. یہ جمع مذکر جمع مؤنث میں مشترک ہے. اس میں مذکر کی طرف اشارہ تو اولائے، مؤنث کی طرف اشارہ تو اولائے. لکھنے میں حمزے اور لام کے درمیان اولائے واو لکھی جائے، لیکن واو کو پڑھا نہیں جائے، کیونکہ الف ممدودہ نہ ہو، لکھا ہو اولا، مانا وہ مرد یا وہ عورتیں جمع، اور درمیان میں واو نہ لکھیں تو ہوگا تو اولا، یہ پڑھے گا الا. اس میں اشارہ کے بجائے جارا ہو جائے گا. تو فرق کرنے کے لیے واو کا درمیان میں لکھنا کتابت ضروری ہے. یہ جو صرف کی کتاب ہے شافعیہ، تو اسی شافعیہ پر آخری باب ہے اس کا کتابت کے قانون، کہ ہر حرف کو لفظ کو کیسے لکھنا چاہیے. اردو میں بھی قانون ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے. تو کم از کم کسی استاد کے پاس نہیں تو خود مطالعہ کر کے اس کتابت کے اصول خود ان کو دیکھ لو، تاکہ ہم غلط نہ لکھیں. بات ختم ہو رہی ہے، 3 منٹ آپ کے باقی. لفظ ہے برکت، جب عربی وقت کرے گا تو تا کو ہا کرتا ہے، برکہ، قوہ، نعمت کو نعمہ. اردو والا وقت کرتا ہے تو وہ تا پڑتا ہے، برکت، نعمت، عنایت، فضیلت، فیض، درجت، یہ تا پڑتا ہے. تو پھر اس کا قانون اردو حوالے سے کہ وہ جو تا ہا بنتی ہے عربی کی، اس کو گراتا ہے اردو والا، اور اس تا کی جگہ یہ اپنی تا لے آتا ہے اردو. فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لکھیں گے برکت اللہ تو یہ تا دائرے والی ہے، اور جب اردو والا پڑھے گا برکت تو تا کو لمبا لکھے. تو جہاں وقف بالتا ہے اردو میں، اس تا کو لمبا لکھنا، اور جہاں وقف بالتا نہیں، عنایت اللہ، رحمت اللہ، برکت اللہ ملانا ہے، تو پھر یہ اصل عربی والی تا، اس کو دائرے والی تا بنانا. تو یہ باقاعدہ ہر زبان میں اپنے پہ قانون ہے، سیکھنا ضروری ہے تاکہ ایک کے بجائے کوئی دوسرا نہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الرحمن الرحیم. اسم غیر متمکن کے اقسام میں آپ حضرات چل رہے تھے. مضمرات، اسماء اشارات 2 قسم آپ نے پڑھ لی. تیسری قسم موصولات ہے. نحویوں کی اصطلاح میں موصول 2 قسم ہیں، ایک حرفی، دوسرا اسمی. کیونکہ ہم غیر متمکن کی بحث میں ہیں. غیر متمکن اسم کی قسم ہے
اس لیے ہم بحث کریں گے موصول اسم میں. ویسے عرض کر دیتا ہوں موصول حرفی کہتے ہیں حروف مصدریہ کو. ان، ما، لو، کئے، مصدریہ. یہ حروف مصدریہ ان کو موصول حرفی کہتے ہیں کہ فعل کے بغیر یہ نہیں آتے، کیونکہ فعل کو ہی مصدر کے معنی میں کرنا ہے. اس وجہ سے ان کو موصول حرفی کہتے ہیں. لیکن وہ ہماری اس بحث سے خارج ہیں، کیونکہ ہم اسم کی بات میں بیٹھے ہیں. تو موصول اسمی، آوازیں میں گڑبڑ تو نہیں سمجھ آ رہی بات؟ ٹھیک ہے. موصول اسمی وہ اسم ہے موصول جو جملے مؤول بجملہ، عائد مؤول بعائد کا محتاج ہے. دوسرے لفظوں میں موصول وہ اسم ہے جملہ قائم بجملہ یا مؤول بجملہ، عائد قائم مقام عائد کا محتاج ہے. جملہ تو پڑھا فعلیہ اسمیہ، جملہ تو پڑھ لیا آپ نے، کبھی اسمیہ کبھی فعلیہ. مؤول بجملہ کے ظرف ہو، الذی فی الدار، الذی عندک، عندک ظرف ہے، فی الدار جار مجرور، اس کو بھی اصطلاح میں ظرف ہے. یہ بحث آئے گی کہ یہ جار مجرور جس کو ہم ظرف کہتے ہیں اس کا متعلق کبھی فعل ہوگا کبھی شبہ فعل ہوگا. زید فی الدار ثابتہ بھی کہہ سکتے ہیں، ثابتن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب موصول کے صلہ میں ظرف آئے تو ہمیشہ اس کا متعلق فعل ہوتا ہے. علامہ جامی رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا کہ الذی فی الدار میں ثابت مقدر کرنا جائز نہیں ہے، ہمیشہ ہی ثابتہ ہوگا. ہاں مبتدا کی خبر ہے تو اس میں دونوں اختیار ہیں، فعل بھی لایا جا سکتا ہے، شبہ فعل بھی. تو الذی فی الدار میں فی الدار کو ہم مؤول بجملہ کہیں. الذی عندک، الذی موصول، عندک ظرف ہو، اس کو ہم مؤول بجملہ کہیں. اسی طریقے سے الضارب والمضروب، الضارب میں ال بمعنی الذی، ضارب بمعنی ضربا، المضروب ال بمعنی الذی، مضروب بمعنی ضربا. تو یہ ضربا ضربا کی تعدیل میں ہے ضارب مضروب، اس کو مؤول بجملہ کہیں. سوال یہی ہے کہ اسم موصول وہ اسم ہے جو محتاج ہو جملے مؤول بجملہ کا اور عائد قائم مقام عائد کا. مؤول بجملہ سے مراد جار مجرور، ظرف، اسم فاعل، اسم مفعول جو حکماً فعل کے معنی دیتے ہوں، ان سب کو مؤول بجملہ کہتے ہیں. عائد سے مراد مبتدا خبر کی بحث میں عام ہوتا ہے، لیکن موصول کے صلہ میں عائد سے مراد صرف اور صرف ضمیر ہوتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، خالق میں ضمیر ہے معبر بہوا واجب بس الذی. تو اس مقام میں عائد سے مراد صرف اور صرف
ضمیر ہو سکتا ہے اور عائد کام میں آئے. عائد کا معنی رابط، جوڑ پیدا کرنے والا. کبھی کبھار قائم مقام عائد یعنی جو مرجع ہے ضمیر کا اسی کو ذکر کر دیتے. لانا تو تھا ضمیر، لیکن جس ضمیر کا جو مرجع بین اس کو لے آتے. اس کی ایک شعر میں مثال لکھی، فیا رب انت اللہ فی کل موطن، اے میرے پالنے والے تو ہی معبود ہے ہر مقام. اللہ بے معنی الہ، تو ہی معبود ہے ہر جگہ میں. وانت الذی فی رحمت اللہ اطمع، تو ہی وہ ذات ہے جس کی رحمت کی امید رکھتے ہم. تو یہاں الذی فی رحمت ہی کہنا تھا. مرجع جو تھا لفظ اللہ، اسی کو اس کی جگہ لے، راجے کی جگہ. اس کو کہتے ہیں قائم مقام عائد. تو ساری واضح ہو گئی. موصول اسم ہے جو جملہ قائم مقام معول بجملہ، عائد قائم مقام عائد کا محتاج ہو. معول بجملہ سے مراد ظرف، جار مجرور، اسم فاعل، اسم مفعول جو الف لام کے بعد ہوتے ہیں. اور قائم مقام عائد سے مراد عائد کا مرجع. عائد سے مراد ہمیشہ ضمیر، اور قائم مقام سے مراد کبھی کبھی خود مرجع کو ذکر کر دیا جاتا ہے. دیکھیں حاشیے میں، موصول وہ اسم ہے جو محتاج ہو تحت جملے یا معول بجملہ، اور محتاج ہو عائد یا قائم مقام عائد. مراد معول بجملہ سے ظرف، جار مجرور، اسم فاعل، اسم مفعول. جیسے جاء القائم اور جاء الذی عندک. مراد قائم مقام عائد سے اسم ظاہر، جیسے فیا رب انت اللہ فی کل موطن وانت الذی فی رحمت اللہ اطمع، اے میرے پالنے والے تو ہی معبود ہے ہر جگہ، اور تو ہی وہ ذات ہے جس کی رحمت کی ہم امید رکھتے ہیں. اور وہ موصول یہ ہے الذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی، ما، من، این، ایتن. الف لام بے معنی الذی اسم فاعل اسم مفعول کے دامن، جیسے الضارب والمضروب. اور ذو بے معنی الذی لغت بنی تیمیہ، جیسے جانی ذو ضاربہ کا، یہ ذو بے معنی الذی ہے یا من کے معنی ہے. یہ ایک بات کی تعریف اور کل موصولات ان کا بیان ہوا. ساتھ ہی لکھنے میں جو تثنیہ پر دلالت کرتا ہے وہاں دو لام لکھیں گے. اللذین لکھنے میں دو لام لکھیں گے، یہاں کاتب نے ایک ہی لکھ دیا، مہربانی. تو اللذین، اللذان میں لکھنے میں دو لام لکھے جاتے ہیں. اور اللذین جو جمع ہے وہاں لکھنے میں ایک لام لکھی جاتی ہے. وہی تو شد کے ساتھ دو جا رہے ہیں، لیکن فرق کرنے کے لیے جو تثنیہ میں ہوگا دلالت تثنیہ پر، اس میں دو لام، جو جمع میں اس میں ایک لام، تاکہ پڑھنے میں مغالطہ نہ. ایک بات ختم ہو گئی. دوسری بات کہ اسم فاعل اسم مفعول کی ابتدا میں الف لام ہوتی ہے موصول. شرط ہے کہ الف لام عہد خارجی نہ ہو، اور اسم فاعل اسم مفعول میں ثبوت اور دوام کا معنی نہ ہو. اگر اسم فاعل اسم مفعول میں ثبوت کا معنی ہے، دوام کا معنی ہے، تو پھر وہ صفت مشبہ بن جاتے ہیں. صفت مشبہ میں الف لام ساری موصول کی نہیں آیا کرتی. اسی طریقے سے الف لام عہد خارجی ہے تو پھر لفظ میں ابہام نہیں رہتا، موصول مبہم ہوتا. اس وجہ سے الف لام عہد خارجی نہ ہو اور ثبوت کا معنی بھی نہ ہو، پھر وہ الف لام موصول کی ہوتی ہے، جو الضارب والمضروب میں پھر آگے اس کے بعد اس کا صلہ ہوتا ہے. یہ ایک کتاب کی بات تھی جو آپ نے سن پائی. باقی ثبوت، دوام، حدوث انشاءاللہ آگے اسم فاعل اسم مفعول کی بات میں آ رہا ہے.
وہاں عرض کروں گا، ادھر ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری بات کہ مفعول کی جو ہے جا الذی زارابا کا میں الذی زارابا یہ موصول ہے، زارابا اس کا صلہ ہے۔ ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ ترکیب میں جا الذی میں فاعل الذی، زارابا کا اس کا صلہ ہے، اس کا ترکیبی الذی سے کوئی تعلق نہیں۔ ترکیبی تعلق ہو اس کی خبر بن جائے، اس کی صفت بن جائے، عطف بیان بن جائے، بدل بن جائے، کوئی ترکیبی جوڑ پیدا۔ صلے کا اپنے موصول سے کوئی ترکیبی جوڑ نہیں۔ جب ترکیبی جوڑ نہیں تو صلے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اعراب صرف الذی جو موصول ہے، فاعل بنے، مفعول بھی بنے، مضاف الیہ بنے، جو بنے وہ بنے گا۔ جو یہ صلہ موجود کھڑا ہے آگے، یہ صرف الذی کی وضاحت کے لیے آیا ہے کہ الذی سے مراد کون ہے؟ جس نے مارا، جس نے کھایا، جو بھاگ گیا، جو پی گیا، وہی مراد۔ تو الذی جو تھا موصول، اس کی وضاحت تو کی زارابا نے، لیکن اعراب میں اس کا شریک نہیں۔ اعراب صرف موصول پر ہوتا ہے، صلہ حصے دار کسی لحاظ سے بھی اعراب نہیں۔ لہذا ہماری ترکیب کے الذی موصول اور زارابا صلہ، موصول صلہ مل کر فاعل بنتا ہے۔ مسامحتاً ٹھیک ہے ترکیب، کوئی حرج نہیں اس لفظ کہنے میں، لیکن اگر اس کی دقت حقیقت کی طرف جائیں گے تو پھر بات یہ ہوگی کہ فاعل صرف الذی، صلہ مل کر فاعل نہیں۔ مل کر کا مطلب تو ہے کہ یہ اعراب میں حصہ دار بن گئے۔ جانی رجل عالم، رجل موصوف اور عالم صفت، موصوف صفت مل کر فاعل ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے رجل اور عالم دونوں پر اعراب ہے، عالم بھی رجل کے ساتھ اعراب میں حصہ دار ہے۔ یہ توجیہ صفت موصوف صفت میں ہوتی ہے، یہ موصول صلہ میں نہیں ہوتا۔ صلہ صرف وضاحت کے لیے آتا ہے، اعراب میں بالکل دخیل نہیں ہے، اعراب صرف موصول پر ہے۔ دماغ شریف میں بالا بکو ہے، دو جز مل کر ایک بنے۔ اب یہاں دو اعراب نہیں، اعراب ایک ہے لیکن پورے کلمے کا اعراب۔ بالا بک ایک بن گیا زید کی طرح، اعراب کا ظہور آخر میں ہوتا ہے سارے۔ اگر الذی زارابا مجموع ملے تو پھر صرف الذی پر اعراب نہیں ہو سکتا، پھر اعراب زارابا کے آخر میں محلی ہو، مجموع موصوف صفت بنے، موصوف صلے کی وہی حیثیت بنے، اور ایک بنا کر اعراب دیتے تو پھر سب کے آخر میں ہر ایک کو الگ اعراب دیتے ہیں، تو پھر جیسے موصوف جدا صفت کا اپنا اعراب ہے وہ ہوتا ہے، تو پھر صلے پر بھی اعراب کا قول کرنا پڑے گا، حالانکہ اجماع ہے کہ صلے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہنا ٹھیک ہے موصوف صلہ مل کر، لیکن مل کر کا یہ کبھی معنی نہیں ہے کہ اعراب میں اس کو کوئی حصہ مل جائے، یہ صرف اس کی وضاحت کے لیے آتا ہے۔ بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی میں ایک جگہ موصوف صلے کی بحث کرتے ہوئے اعراب، تو اس سے یوں لگتا ہے کہ دونوں کا اعراب ہے، لیکن وہاں کچھ مسامحت ہے، کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعراب صلے کا نہیں ہوتا، اعراب صرف اور صرف موصول کا ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں الضارب والمضروب ہے تو جو ہے الضارب والمضروب ہے، تو الضارب میں اصل اعراب حق ہے ال کا، الف لام کہ موصول وہی، ضارب زارابا کے معنی میں صلہ ہے، اس کا کوئی اعراب نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن جب دیکھا نحویوں نے یا عرب نے کہ الف لام شکل حرف میں، ضارب شکل اسم میں، تو اس شکل سے مار کھائی، حرف کی شکل میں آ گیا تو اعراب اس کا تھا، اس کے صلے کو دے، لیکن وہ ظاہری صلے کی شکل میں نہیں کھڑا، ظاہری وہ جامع وہ اسم کی شکل مفرد کی شکل میں کھڑا۔ اس وجہ سے جہاں الف لام موصول کی ہوگی اسم فاعل اسم مفعول کی ابتدا میں، تو اعراب الف لام پر نہیں ہوگا، اعراب اس کے مدخول پر ہوگا۔